اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی ازواج پہ، آپ کی آل پہ، آپ کی ذریات پہ، آپ کی عطرت پہ، آپ کے اصحاب پہ اور آپ کے تابع داروں پہ۔ یہ بڑا ضروری موقع ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کی گئی ہے، جو سب سے بہتر مقام ہے۔ جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں سے ہم نے ابھی جو انتخاب کیا ہے وہ ایک ٹکڑے کا، ایک حصے کا کیا ہے، جس کو ہم اردو میں بیان کہیں گے زباں شیریں ملک گیری۔ جس کی زبان پیاری ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، موہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو دنیا کو سانچے میں وہ اتار لیتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے۔ وہ محسن انسانیت، وہ آفتاب و ماہتاب، وہ قمرم منیرہ، چاند ایسا جو نور منور کرنے والا، نور بانٹنے والا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان کا تعارف کرایا گیا۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ زبردست اخلاق سے نوازے گئے، خلق عظیم سے نوازے گئے۔ یہ خلق عظیم کیا ہے؟ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں سیدہ صدیقہ عائشہ ام المومنین کی خدمت میں، اور پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا۔ محترمہ فرماتی ہیں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ مطلب کیا؟ قرآنی تعلیمات جتنی ہیں ان سب کے عملی نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن نے جو ضابطۂ حیات دیا، قرآن جو لوگوں کے لیے رہنما بن کر آیا، قرآن جس کو ہدی للناس کہا گیا، وہ سب آپ نے برت کر دکھایا۔ آپ کا اخلاق پوچھنا ہو تو امہات المومنین سے پوچھئے، کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، کہ میں سب سے زیادہ با اخلاق وہ ہے جو اپنے گھرانے کے ساتھ اخلاق برتے، اور میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق برتنے والا ہوں۔ ازواج مطہرات کے گھروں میں دیگر صحابیات جاتی، ان کے واسطے سے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آپ گھر میں کیسے رہتے، اپنی جس شریک حیات کی باری ہوتی، جہاں ہوتے، کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے، اسے خوش رکھتے، نہ اسے جھڑکتے، نہ اسے ڈانٹتے، بلکہ انتہائی بہترین برتاؤ فرماتے۔ اور یہ مشہور ہے کہ باہر کا ہیرو گھر میں زیرو ہوتا ہے۔ باہر کتنے علامہ صاحب چلے آ رہے ہیں، مفتی اعظم صاحب چلے آ رہے ہیں، فلاں صاحب چلے آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ جب آتا ہے گھر والی کا گھر کے ساتھ، تو بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں، تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بد مزاجی کا، بد کلامی کا، بد اخلاقی کا۔ تو اصل تو مستقل رہنا ہے گھر والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ نرم نرم بولیاں دوسروں کے ساتھ کس کام کی، جب آپ گھر میں تلخ بولیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تعارف سورہ قلم میں کرایا گیا۔
کی اعلیٰ درجے کا جو اخلاق۔ اور اب قرآن کریم جب اخلاق ہے تو پھر آپ پوری سرسری نگاہ ڈالیے حیات طیبہ پہ۔ آپ دسترخوان پہ ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ آپ خادم کے ساتھ حضرت انس سے پوچھا گیا جنہوں نے 9 سال کے آس پاس آپ کی خدمت کی، حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی بھی رسول اللہ نے مجھ سے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ ایک مرتبہ مجھے بھیجا کسی کام کے لیے تو میں کوئی تماشا دیکھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو مسکرا کر اسے آپ نے رخ پھیر دیا۔ تو کبھی یہ نہیں پوچھا، یہ ہے اخلاق۔ اور یہی اخلاق نماز میں آپ آتے ہیں تو نماز کی کیا پوچھنا، مقتدیوں کے ساتھ کس طرح معاملہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ننھے بچی کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کر دیتے نماز کو کہ اس کی ماں نماز میں شریک ہوگی، کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔ نماز کے بارے میں یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ابھی کہ قوما یعنی رکوع سے کھڑے ہونے، رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں سجدہ میں جانے سے پہلے اسے قوما کہتے ہیں، کتنے اطمینان سے یہاں ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، تراویح میں کم لوگ اتنے سلیقے سے بیٹھتے ہیں، تعدیل ارکان کہتے ہیں اس کو، واجب ہے۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا اخلاق ہے۔ دینے پہ آپ آتے تو رمضان میں انتہائی تیز ہواؤں سے زیادہ آپ سخی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جب معرکہ بدر میں سامنے آتا ہے اور آپ سجدہ ریز ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ یہ جماعت ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ جماعت جو 313 کی ہے اگر یہ برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، لن تعبد، پھر آپ کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ یہ اخلاق غزوے کا ہے۔ پھر صفیں بچھ گئیں، جو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے دشمنوں کو، وہ فتح جو بدر میں ہوئی اس کے نتائج آج تک ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فتوحات کا دروازہ تو اسلام میں چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گویا ایک ہلکی سی جھلک ہے رسول اللہ کے اخلاق کی۔ اور میں پہنچتا ہوں پھر وہاں ہم حاضر ہوئے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی خانقاہ میں۔ اس خانقاہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ واضح رہے کہ کل 8 گھنٹے قیام رہا اور تقریباً 12 مرتبہ حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اس میں ایک بات جو حضرت نے فرمائی، ایک صاحب آئے کہ حضرت تفسیر کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو کہنے لگے بھائی سب لوگ موجود ہیں، ذرا ہم بھی ضروری کام کر رہے ہیں، تفسیر کے وقت کو آپ نے مؤخر کیا اور آگے بڑھایا۔ اور پھر فرمانے لگے تفسیر کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، قرآن کریم براہ راست سنانے سے اس کے معنی ترجمہ بیان کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ اور کسی چیز سے فائدہ اتنا نہیں ہو سکتا۔ براہ راست قرآن سنا کر تفسیر بیان کریں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ حضرت نے کئی واقعے سنائے، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرمانے لگے جب ہم پہنچے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس تفسیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک طالب علم آتا ہے بلبلاتا ہوا، روتا ہوا، حضرت میں تو برباد ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے میں نے چوری کی ہے۔ کیا چوری کی ہے؟ کہنے لگے میں ساتھیوں کے جیب سے پیسے نکال لیتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کتنی چوری؟ اس نے کہا 2200 روپے۔ فرمایا کہ اپنے والد محترم کو لکھو کہ 2200 روپے بھیجیں۔ 2200 روپے آ گئے۔ اس کے بعد لفافہ بنا کے سب کے پیسے واپس کیے، بھائی معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی، یہ قبول کرو۔ اس میں سے 1700 روپے واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بات ہوئی، نکال لیا تو میری ضرورت پوری ہو گئی، 1700 واپس بھی آ گئے۔ لیکن حضرت نے فرمایا یہ ہے قرآن کا
براہ راست اثر طلباء پہ اتنا اثر ہوا کہ یہ ہے جو، تو اس لیے ہم قرآن کو، قرآن کی تعلیم کو، اس کے پیغام کو عام کریں گھر میں باہر، ہر تک، یہاں تک کہ پیغام عام کریں کہ پھر وہ جلوہ دیکھنے کو ملے جو غلبہ اسلام کا جلوہ ہوتا ہے۔ اللہ اعداء کو تباہ و برباد کرے اور اللہ کے دین کو غالب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔